الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین عالی جناب محترم المقام مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی ورکن اسمبلی کل مجلس اتحاد المسلمین، عالی جناب محترم المقام جناب معظم خان صاحب معزز رکن اسمبلی حلقہ حاضہ، عالی جناب کوثر محی الدین صاحب معزز رکن اسمبلی، عالی جناب میر ذوالفقار علی صاحب، ماجد حسین صاحب سابق میئر اسمبلی بلدیہ حیدرآباد، جناب محمد سلیم صاحب نمائندہ کارپوریٹر، صدیق علی صاحب، اختر فاروقی صاحب، ڈائش پر بیٹھے دیگر معزز حضرات، بزرگان ملت و نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام یہ مکہ مسجد کی 8ویں برسی کے موقع پر احتجاجی جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یوں تو بم بلاسٹوں کا سلسلہ ہندوستان میں 2003 سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے جو بم بلاسٹ ہوا 2003 کے اندر جالنا میں بم بلاسٹ ہوا، 2004 کے اندر پورنا اور پربنی کے اندر بم بلاسٹ ہوا، 2006 کے اندر ناندیڑ اور مالیگاؤں میں بم بلاسٹ ہوا، پھر 13 میں 2007 کو اجمیر شریف میں بم بلاسٹ ہوا، پھر 18 میں 2007 کو حیدرآباد مکہ مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہوا، پھر 25 جولائی 2008 کو بنگلور کے اندر بم بلاسٹ ہوا، پھر 26 جولائی 2008 کو احمد آباد کے اندر بم بلاسٹ ہوا، پھر 13 سپٹمبر 2008 کو دہلی کے اندر بم بلاسٹ ہوا، پھر اس کے بعد 29 سپٹمبر 2008 کو جس دن سالار محترم کا انتقال ہوا مالیگاؤں میں دوبارہ بم بلاسٹ ہوا، پھر 30 اکتوبر 2008 کو آسام میں بم بلاسٹ ہوا، پھر 21 فروری 2013 کو حیدرآباد دلسکھ نگر کے اندر بم بلاسٹ ہوا، پھر 27 اکتوبر 2013 کو پورنا پٹنہ بہار کے اندر بم بلاسٹ ہوا۔ ان تمام بم بلاسٹوں کے سلسلے میں ہندوستان میں یہ بات پھیلائی گئی کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے اور مسلمان دہشت گرد قوم ہیں اور مسلمان ان عبادت گاہوں پر بم بلاسٹ کر رہی ہے۔ لیکن جب 29 سپٹمبر 2008 کو جس وقت مالیگاؤں میں دوبارہ بم بلاسٹ ہوا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ ATS نے جب انکوائری کی تو سامنے کون آتا ہے؟ آشرم کی سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر سامنے آتی ہے، مندر کا پجاری سوامی دیانند سامنے آتا ہے، پارلیمنٹ کا رکن آدتیہ ناتھ یوگی سامنے آتا ہے، فوج کا سپاہی کرنل پروہت سری کانت سامنے آتا ہے، تو دنیا نے دیکھ لیا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، اسلام دہشت گرد قوم نہیں ہے، بلکہ بم بلاسٹ کرنے والے یہ تمام لوگ ہیں جس کی ATS نے انکوائری کی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر 2008 کو تاج کوریڈور کے اندر حملہ کیا گیا اور ایک منظم سازش کے تحت ہیمنت کرکرے اور ان کے ساتھ 4 پولیس ایماندار آفیسروں کو ہلاک کیا گیا اور ان بم بلاسٹ کی انکوائری کی گئی۔ ان لوگوں کو جیل کی سزائیں ہوئیں، دنیا کے سامنے سب کچھ آیا تو لوگ پریشان ہوئے کہ ہاں مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، اسلام دہشت گرد قوم نہیں ہے۔ ارے آج مسلمان ہندوستان کا پریشان ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین پرانے شہر حیدرآباد سے لے کر مہاراشٹر، آندھرا، تلنگانہ، کرناٹک سے ہوتے ہوئے بہار، ویسٹ بنگال اور اتر پردیش کا رخ کر رہی ہے۔ آج اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مہاراشٹر کا مجلس اتحاد المسلمین نے رخ کیا؟ سب سے پہلے جب 2003 میں جالنا کے اندر بم بلاسٹ ہوا، پھر 2004 کے اندر پورنا اور پربنی میں جامع مسجد میں راج میں بم بلاسٹ ہوا، تو سب سے پہلے ہندوستان کے پہنچنے والے قائد کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب تھا، جن کے ساتھ ناچیز کو بھی پورنا کی معراج مسجد میں رات کو جانے کا موقع ملا۔ پھر مالیگاؤں کے اندر بم بلاسٹ ہوا تو سالار ملت باقاعدہ حیات تھے، یہی اسد الدین اویسی صاحب تھے جنہوں نے مالیگاؤں میں جا کر زخمیوں کو 7.5 لاکھ کی امداد کی تھی۔ پھر ناندیڑ میں بم بلاسٹ ہوا تو مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، تو مہاراشٹر ہائی کورٹ کے اندر مقدمات لڑنے والی یہی مجلس اتحاد المسلمین تھی۔ پھر اس کے بعد مکہ مسجد کے اندر 18 میں 2007 کو بم بلاسٹ ہوا، 14 نوجوان شہید ہوئے، 54 نوجوان زخمی ہوئے، 9 نوجوان بم بلاسٹ میں اور 5 پولیس کی ظالمانہ فائرنگ میں شہید ہوئے۔ کون سب سے پہلے پہنچے؟ وہاں پہنچنے والوں کا نام اکبر الدین اویسی صاحب تھا، وہاں پہنچنے والوں کا نام مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب تھا۔ ہمارے ارکان اسمبلی پہنچ کر اپنی گاڑیوں میں ان زخمیوں کو اٹھا کر اسرا دواخانہ، اویسی ہاسپٹل، عثمانیہ دواخانہ اور یشودا ہاسپٹل کو پہنچا کر ان کی زندگیوں کو بچایا، ان لوگوں کے بم بلاسٹ اور زخمیوں کو علاج کروایا، اور اس بم بلاسٹ کے خلاف ایوان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ میں آج تک احتجاج مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے۔ جب ان کے شہداء اور زخمیوں کے ورثہ دارالسلام کو آئے تو سالار ملت نے شہید ہونے والوں کو 1 لاکھ کے حساب سے 14 لاکھ کی امداد دی اور زخمی ہونے والے 54 زخمیوں کو 10 ہزار کے حساب سے 5,54,000 کی امداد مجلس اتحاد المسلمین نے مکہ مسجد کے شہداء اور زخمیوں کو امداد کی اور ان کا علاج کروایا۔ آج مقدمات کا سامنا ہے تو ان پرانے شہر کے غریب علاقے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ، تلاب کٹا،
جہانگیر نگر چار مینار بہادر پورہ کے معصوم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا. آج مقدمہ کون لڑی ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین لڑی ہے. آج ان کی ضمانتیں کون دے رہی ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین دے رہی ہے. پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم فرقہ پرست جماعت ہے، مجلس اتحاد المسلمین پورے ہندوستان کا احاطہ کیوں کر رہی ہے؟ ارے ہم نے بے غیرت کہہ کے پکارا تو برا مان گئے، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، ان کے گھر تو ہر دن دیوالی ہے، ایک دیا ہم نے جلایا تو برا مان گئے. ارے مجلس اتحاد المسلمین ایک جماعت مہاراشٹر کے اندر آئی اور 2 ارکان اسمبلی کو منتخب کیا. 11 کارپوریٹر ناندیڑ کے اندر منتخب ہوئے، 28 اورنگ آباد کے اندر ہوئے. تو ساری فرقہ پرست جماعتیں آج پریشان ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے احاطے کو بڑھا رہی ہے. آج مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان کا احاطہ کر رہی ہے. اس وقت بھی یہی بات کہ فرقہ پرست ایل کے اڈوانی، اما بھارتی، اٹل بہاری واجپئی، مرلی منوہر جوشی کہتے تھے کہ دنیا کے کسی کونے کے اندر اسلام اور مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے تو حیدرآباد میں دارالسلام کے اندر صلاح الدین اویسی کا دل کیوں دھڑکتا ہے؟ چار مینار پر حیدرآباد کا مسلمان کیوں احتجاج کرتا ہے؟ تو حیدرآباد کا مسلمان مجلس اتحاد المسلمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف پر عمل پھیلا ہے کہ مسلمان اور اسلام ایک جسم واحد کی طرح ہے. اگر جسم کے کسی حصے میں خراش آتی ہے تو سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے. آج یہی وجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین عالم اسلام کے کسی حصے میں بھی متاثر ہوتے ہیں مسلمان تو آواز صدائے احتجاج بلند کرتی ہے. کیا ایران کے اندر زلزلہ آیا تو کیا مجلس اتحاد المسلمین نے 5 لاکھ روپے کی امداد کی؟ عراق کے اندر امریکہ نے حملہ کیا تو 12 لاکھ کی دوائیں مجلس اتحاد المسلمین نے عراقی مسلمانوں کو دیا. پھر 2002 کے اندر گجرات میں فساد ہوا، 5000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا گیا. 22 لاکھ کی امداد مجلس اتحاد المسلمین نے گجرات کے مسلمانوں کو پہنچائی. آسام کے اندر فساد ہوا، 2.5 کروڑ کی امداد اسد الدین اویسی صاحب مجلس اتحاد المسلمین نے آسام کے اندر پہنچائی. مظفر نگر کے اندر فساد ہوا، 3.5 کروڑ کی امداد مجلس اتحاد المسلمین نے مظفر نگر کے فساد کے متاثرہ لوگوں کو پہنچایا. آج بھی ہرین پانڈیا کے کیس کے اندر ملوث 18 بچوں کو گجرات کی جیل میں بند کیا گیا ہے. 7 لاکھ کی لاگت سے مجلس اتحاد المسلمین مقدمہ لڑ رہی ہے. پھر آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر جگہ اپنی قدم جماتی ہے اور مداخلت کرتی ہے. یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کو حق ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں پر آنا چاہتی ہے، مجلس وہ واحد جماعت ہے جو آگے بڑھ کر ان حالات کا مقابلہ کرتی ہے. آج مسلمانوں حالات تیزی کے ساتھ کروٹ بدل رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مجرمین تھے، جو سزا یافتہ تھے، ان کو ایک کے بعد ایک رہا کیا جا رہا ہے. آج امت شاہ کو رہا کر دیا گیا، مایا کوڈلنی کو رہا کر دیا گیا، ونزارا IPS کو رہا کر دیا گیا جو شیخ سیراب الدین الکوثروی کے قتل میں تھا. عشرت جہاں کے قاتلوں کو رہا کیا جا رہا ہے. آج امین نریندر کو IPS کو رہا کیا گیا جو مجاہد سلیم کا قاتل ہے. آج کئی مجرمین کو رہا کیا جا رہا ہے، لیکن بے قصور مسلمانوں کو آج گرفتار کر کے جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیاسی طاقت کے ذریعے ایوان اسمبلی اور ایوان پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائیں اور اس قانونی طور پر مقابلہ کرنے کے لیے ایک سیاسی طاقت کی ضرورت ہے. ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے سیاسی شعور کو بیدار کریں اور انتشار سے دور رہ کے جماعت اور قیادت کو مضبوط کریں تاکہ آنے والے حالات کے اندر ہم ان حالات کا مقابلہ کریں. اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں اور باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اسلام کی تاریخ تمہیں معلوم نہیں، انقلابات کی تاریخ تمہیں معلوم نہیں. جب ایران میں انقلاب آیا تو دنیا نے دیکھا کہ رضا شاہ پہلوی برقع پہن کر فرار ہونے پر مجبور ہوا. جب عراق کے اندر انقلاب آیا تو صدام حسین کو محلہ چھوڑنا پڑا. جب لیبیا کے اندر انقلاب آیا تو عمر قذافی کو پانی اور بھوریوں کے نالیوں کے ذریعے بھاگنا پڑا. آج یمن میں انقلاب آیا تو یمن کے بادشاہ کو سمندری کشتی کے ذریعے سعودی عرب میں جا کر پناہ لینا پڑ رہا ہے. آج مسلمانوں اور اسلامی انقلاب کی تم تاب نہیں لا سکتے. آج انقلاب پیدا کرنے کے لیے سیاسی شعور کی ضرورت ہے، اسلامی ذہن کی ضرورت ہے. آج ہماری عبادت گاہیں، دینی درس گاہیں اور قبرستان اور عاشر خانے آج خطرے میں ہیں. مسلمانوں آج ہوش میں آؤ کہ آج دیکھو مکہ مسجد کے اندر مسلسل مجلس اتحاد المسلمین احتجاج کیوں کر رہی ہے کہ اس کو ایک متنازع کنٹروورشیل مسجد بنانے کی سازش کی جا رہی ہے. کبھی مووی لگائے جاتے ہیں، کبھی کیمرے لگائے جاتے ہیں، کبھی ویڈیوگرافی کی جاتی ہے، کبھی تالاشی لی جاتی ہے میٹل ڈکٹیٹر لگا کر، تو کبھی ID کارڈ پوچھا جاتا ہے، کبھی مکہ مسجد کو آنے والے راستوں پر رکاوٹیں پیدا کر نام پوچھ کر تلاشی لی جاتی ہے، تو کبھی مقبروں کے ذریعے نشاندہی کروائی جاتی ہے کہ دیکھو کون کون سے علاقوں سے مکہ مسجد کو لوگ
रहे हैं। आज मक्का मस्जिद के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से लड़कर मौलाना अहमद पाशा कादरी साहब लाखों रुपये का फंड लाते हैं और वहाँ पर काम करवाते हैं, लेकिन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मुसलसल मक्का मस्जिद को निशाना बनाया जाए। 18 में 2007 के बम ब्लास्ट की एक साजिश थी कि मक्का मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट किया जाए और इस मस्जिद को बंद किया जाए और इस मस्जिद को एक कंट्रोवर्शियल मस्जिद बना दिया जाए। लेकिन फिर आपने देखा कि इसी शहर में 25 अगस्त 2007 को लुम्बनी पार्क को कुल 4 में भी बम ब्लास्ट हुआ, तो उसके अंदर भी यही कोशिश की गई कि मुसलमानों को फांसा जाए और गिरफ्तार किया जाए। आज जरूरत इस बात की है कि हम उन शोधा के बेवाओं को याद करो और उन मासूम बच्चों को देखो और सोचो कि आज उनकी जिंदगियां कैसे गुजर रही हैं। 8 बरस के बाद अपने माँ बाप की चेहरे के लिए मासूम बच्चे तड़प रहे हैं, उनके घरदार कैसे चल रहे होंगे जरा तसव्वुर करो। हम इन हादसात को अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, मौता और जुनून जलाला में जाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिक्र नहीं करते कि इनकी जिंदगियां और घर कैसे चल रही होंगी, इनके मासूम बच्चों का मुस्तकबिल कैसे होगा। आज इन चीज़ों को पेश नजर रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये जलसे मुनक्कद करती है ताकि आपके अंदर सियासी शऊर को बेदार किया जाए। और सदर मजलिस की हमेशा यही बात रही कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार मत करो, हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे और कानूनी तौर पर हालात का मुकाबला करेंगे। अमन के साथ काम करो, क्योंकि हम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे तो नुकसान मुसलमानों का होगा। एक तरफ लाठीचार्ज होगा, गोलियां चलाई जाएगी, फिर हम ही पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो इन चीज़ों को सोचने के लिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने कायदीन और जमात की कदर करें और जमात को मजबूत करें। अपनी इबादत गाहों के हिफाजत के लिए अपने आप को मजबूत करते हुए जहनी शऊर बेदार करें। और सबसे अहम बात यह है कि एक अंग्रेज़ ने एक सर्वे किया और उसके बाद कहा कि याद रखो जिस दिन मुसलमानों के मस्जिदें खाली नजर आएंगी तुम लोग उस दिन हमला करना और तुम कामयाब रहोगे। और जिस दिन तुम देखोगे कि जिस दिन ईशा और फजर की नमाज में मुसलमान जुमा की तरह आएंगे उस वक्त मस्जिदों से दूर हट जाओ और उन पर हमला करने की जरूरत ना करना। अगर हमला करने की नादानी करोगे तो तुमको शिकस्त होगी। तो याद रखो ये अंग्रेज ने तज्जिया किया, तो इसको गौर व फिक्र करो कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें। ईशा और फजर की नमाज को भी जुमा की तरह हम अगर आबाद करने वाले बचाएं तो यकीन जानिए कि कोई भी हमारी इबादत गाहों की तरफ निगाहें उठाकर नहीं देखेगा। आज हालात का तकाज़ा यही है कि हम मस्जिद मक्का मस्जिद के शोहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी मग़फ़िरत की भी दुआ करें और उनके विरसा की भी खबर लें और जमात को क़ियादत को मजबूत करें ताकि आने वाले हालात और आने वाले मंसूबों और हमलों से हम महफूज रह सकें। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।